الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور دینی بھائیوں، یہ ہمارے ارد گرد جو یہ کائنات سجی سجائی ہوئی ڈیکوریٹ نظر آتی ہے، یہ ایک محل کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا محل بنا کر اور سجا کر انسان کے سامنے پیش کر دیا. یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ دریا، پہاڑ، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے سلیقے سے اور ایک بہترین انداز کے تحت پیدا فرما کر انسانوں کے استعمال کے لیے بنائی. زمین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ زمین کو ہم نے بچھونا بنایا، فرش بنایا، اور آسمان کے بارے میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. ہم نے آسمان کو مضبوط چھت بنا دیا. انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جو مکان ہوتا ہے، جو گھر ہوتا ہے، اس میں فرش ہوتا ہے اور چھت ہوتا ہے. اور جن کے پاس مکان
کے لیے زمین کا فرش ہے اور آسمان کا چھت ہے۔ دنیا میں بے شمار انسان ایسے ہیں جس کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، راستے میں، چوراہے پر، فٹ پاتھ پر، برج کے نیچے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا اور اس میں لائٹنگ کی، ڈیکوریٹ کیا۔ ایک ہوتا ہے ہمارا سجانا، ہم جو چیز سجاتے ہیں وہ عارضی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ لائٹنگ جو ہوتی ہے، ایک دن لگائی، 2 دن لگائی، پھر جھنڈے نکالے، ادھر لائٹ ادھر لائٹ، ختم معاملہ۔ کہیں بھی شامیانہ لگتا ہے اور اس میں لائٹنگ ہوتی ہے، بھائی کیوں؟ یہ فلاں فنکشن ہے، فلاں پروگرام ہے، ختم ہو گیا، نکال دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ڈیکوریٹ کی ہوئی چیز وہ ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ۔ اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو الگ الگ ستاروں سے اور لائٹنگ سے مزین کر دیا، ایک سے بڑھ کر ایک ستارہ لگتا ہے، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی چمکتا، کوئی ایسا لگتا ہے کہ بجھ گیا، پھر اس میں روشنی۔ اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا عالم، اور یہ عالم کے رنگوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا۔ فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ فرمایا کہ بندے کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں ہم نے تیرے لیے بنائی اور تجھے ہم نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا میں آ کر انسان جھمیلے میں اور اسباب میں، مادیت میں ایسا ہو جاتا ہے، ایسا گھس جاتا ہے، اسی دنیا کو حقیقی جینا سمجھ بیٹھتا ہے۔ لیکن جن کا ایمان تازہ ہو، جن کا یقین آخرت پر بنا ہو، جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عظمت سجی اور بسی ہو، وہ کبھی دنیا کی چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ حضرت علی کے سامنے دنیا سچ سور کر آئی، بن کر آئی، فرمایا کہ دنیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کائنات کی ہر چیز پر فنا ہے، ختم ہونے والی، اور باقی رہنے کے لیے اللہ نے آخرت بنائی۔ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم یہ ہمیں اپنی قبر کی طرف اور آخرت کی طرف لے جایا ہے۔ آدمی زندگی پر یہ سوچتا ہے کہ محنت کرو، 2 پیسے جوڑ لو، کما لو، بیلنس بنا لو۔ بھائی کیوں؟ کہتا ہے کہ یہ آخری زندگی میں، پچھلی زندگی میں تھوڑا آرام کرو، بہت دعاؤں، بہت محنتیں کی ہے، رات دن ایک کیا ہے، تب جا کر فلاں پراپرٹی بنائی، فلاں دکان میں نے بنائی، فلاں چیز میرے ہاتھ میں آئی۔ مقصد کہ آخری زندگی میں کچھ سکون مل جائے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وہ آخری زندگی اس کی کب ختم ہو جائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کمایا ہوا، بسایا ہوا سارا یہی رہ جاتا ہے، آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ انسان بھی اتنا عجیب ہے کہ دنیا میں آیا تھا تب بھی اس کی باڈی پر کوئی کپڑا نہیں، اور جائے گا تب بھی باڈی پر کوئی کپڑا نہیں، یہاں سے لوگ اس کو پہنائیں۔ جس وقت وہ آیا تھا دنیا میں، نہ اس وقت وہ خود نہا سکا، غسل کر سکا، اور جب دنیا سے جائے گا تب بھی وہ خود نہا نہیں سکے گا، دوسرے اسے غسل دیتے۔ تو پھر وہ کس چیز کا، تکبر کس چیز کا، بڑائی کس چیز کی؟ جو ایمان والا ہوتا ہے، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اور اسلام کی حقانیت دکھا دی، نہ وہ دنیا کی کسی چیز سے محروم ہوتا ہے، نہ دنیا کی کسی چیز سے وہ دھوکہ کرتا ہے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا، ایمانی ماحول عطا فرمایا،
کو سازگار بنایا. آج جمعہ کے اس مبارک دن میں اس بہترین مسجد میں جمع ہو کر ہم صلاۃ جمعہ ادا کریں گے. یہ اس اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم یہاں خود نہیں آئے، سمجھتے ہیں کہ ہم چل کر آئے نہیں. شاعر کہتا ہے کہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے. یہ توفیق بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے. اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، ہمارے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا اور ہم یہاں جمع ہوئے. سینکڑوں انسان بازاروں میں گشت کرتے ہیں، کئی لوگوں کو جمعہ بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اے بندے، دنیا کی ساری چیزیں تیرے لیے ہے اور تجھے ہم نے آخرت کے لیے پیدا کیا. ایک شاعر نے بہت اچھے انداز میں اس کو سمجھایا. کھیتیاں سرسبز ہے تیری ذات کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہے زیاں کے واسطے. بحر پر شمس و قمر ماں و سما کے واسطے. یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. یہ کائنات کی ساری چیزیں ہمارے لیے، لیکن ہم اللہ کے لیے. جس کے دل میں اللہ کی حقیقی محبت ہوتی ہے، آخرت پر یقین ہوتا ہے، اس کے لیے دین کی محنت کرنا کوئی مشکل نہیں. نمازوں میں آنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ موجودہ دور میں اگر کوئی آدمی 5 وقت نمازوں کا اہتمام کر لے وہ بھی ایک ولی کے درجے میں کہلائے گا. 5 وقت کی نمازیں اگر مل جائے توفیق ہو جائے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بہترین گھر بنا کر ہمارے سامنے رکھا. ہمارے حاجی بشیر بھائی جو برطانیہ انگلینڈ سے تشریف لائے، بڑی محنتی کی اس مسجد کے لیے، اور وہاں رہتے ہوئے بھی متفکر تھے. یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے ٹرسٹی حضرات سے برابر رابطے میں رہے کہ بھائی مسجد کا کام کہاں چل رہا ہے، کتنا پہنچا ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہے، آپ کام کرتے جائیے، میں یہاں فکر فرما کر انتظام میں لگا. کئی لوگوں کی محنتیں، کئی لوگوں کی فکریں جب لگتی ہے تو ایک چیز وجود میں آتی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اپنا ایک خوبصورت گھر بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا، اور ہمیں اس کی آبادی کی فکر کر دی. مسجد بنانے والوں نے مسجد بنا دی، مان لگانے والوں نے مان لگا دیا، محنتیں کرنے والوں نے محنتیں کر لی. اب باقی لوگ جو ہیں ان کی ذمہ داری کہ اس گھر کی آبادی کی فکر کریں. مسجد کی آبادی محلے کے لوگوں کی حاضری سے اور یہاں کے نمازیوں سے اس کی آبادی ہوتی ہے. اگر مسجدیں ہم نے خوبصورت بنا دی لیکن اس کو غیر آباد کیا، اس کے آباد کرنے کی فکر نہیں کی، قیامت کے دن یہی مسجد ہمارے خلاف گواہی دے کہ اللہ اس نے خوبصورت مجھے بنا دیا، سنگ مرمر لگائے، بہترین قالینیں بچھا دی، نرم اور گرم چیزیں استعمال کی، ٹھنڈے اور گرم کا بھی خیال رکھا، لیکن انہوں نے کبھی مجھے آباد کرنے کی فکر نہیں کی. تو سچا ایمان والا اور مسلمان جو مسجد کی آباد کرنے کی فکر کرے گا. اور مسجد کی آبادی کے لیے جو ہمارے علماء نے طریقہ بتایا کہ مسجد میں کچھ تعلیم کا بھی انتظام ہو، لوگوں کے جوڑنے کی بھی فکر ہو، اور کچھ نہ کچھ ساتھیوں کے درمیان مذاکرات بھی ہو، یہ ساری شکلیں پیدا ہوگی تو انشاءاللہ علاقے میں، بستی میں آہستہ آہستہ جو بگاڑ ہے وہ ختم ہوگا اور لوگ مسجد کی طرف متوجہ ہوں گے.
ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی کہیں گھروں میں تعلیم کا انتظام ہو، انہیں بھی دین پہنچائے، صرف دین مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتیں بھی اس کی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، ان پر بھی، ان کے لیے بھی دین پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جو مسجد کا انتظام کروایا، ایمان والے کی سب سے بڑی فکر، بہت سے علماء سے ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گجرات کے مسلمانوں کو ایک خصوصی وصف عطا فرمایا کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں گئے، انہوں نے وہاں اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کی، اپنا مکان بنانے سے پہلے اللہ کے گھر کے مکان کے، اللہ کے گھر کی اور مکان کے بننے کی فکر کی، بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مدرسے کے انتظام ہونے کی فکر کی۔ فرمایا کہ یہ گجرات کا مسلمان جہاں بھی گیا ہے مسجد اور مدرسے کی فکر لے کر گیا ہے، اور وہاں جا کر انہوں نے سب سے پہلے یہی کام کیا، اور یہ تو ایمان والے کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے مسجد اور مدرسے کے کام کے لیے ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا محتاج نہیں، وہ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ جب بیت اللہ بنا، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیاد شروع کی، فاؤنڈیشن شروع کیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد کو کھڑا کیا، اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی اور مسجد کی تعمیر شروع کی۔ تو جو مسجد کے انتظام میں لگے ہیں، مسجد کا کام کرنے میں لگے ہیں، یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسجد کہاں تھی، کتنی بڑی تھی، کیسی تھی، وہ نہیں گیا، لیکن یہ بتلایا کہ مسجد کے بنانے والے کون ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیوار اور اس کی بنیاد کو کھڑا کیا۔ بنانے والے کا ذکر آیا، تو یہ خوش قسمتی ہے بنانے والوں کی کہ اللہ کے دفتر میں، اللہ کے رجسٹر میں اس کا نام لکھ دیا گیا کہ فلاں لوگ اس کے بانی ہیں، فلاں لوگ اس کے بنانے والے ہیں، فلاں لوگوں نے اس میں محنتیں کی ہے۔ اور الحمدللہ یہ مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعمیر شروع کی اور جب اس کو تعمیر کر کے ختم کیا، فارغ ہوئے، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو ہم نے بھی الحمدللہ یہ مسجد دیکھی ہے، تعمیر اس کی مکمل ہوئی ہے، کچھ کام اس کے باقی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے یہ مکمل ہو گئی۔ اب ہمیں کیا عمل کرنا ہے؟ وہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اپنی بڑائی نہ سمجھے، اپنی قابلیت نہ سمجھے، بلکہ اس کام کو اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ کی توفیق سے یہ کام ہوا ہے۔ عمل کے بعد پھر قبولیت کی دعا مانگی کہ اللہ ہم نے یہ گھر تو بنا لیا، لیکن یہ عمل آپ کے دربار میں قبول ہے کہ نہیں؟ دعا مانگی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے الہ العالمین، ہمارے اس عمل کو آپ کے دربار میں قبولیت عطا فرمائیے۔
قبول ہوا. اب انعام بھی مل رہا ہے. مزدور جب اپنی مزدوری کام پورا کرتا ہے تو شام کو اس کی مزدوری سے دی جاتی ہے. تو مزدوری میں اللہ نے بطور انعام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ تمہارا یہ عمل، یہ مسجد کی تعمیر ہم نے قبول کر لی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر مانگا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اے الہ العالمین، ہمیں بھی ایمان اور اسلام عطا فرمائیے اور ہماری ذریت اور آنے والی نسلیں جو قیامت تک آئے گی سب کے لیے بھی اسلام کو ان کے لیے آسان کر دیجیے، سب کو مسلمان بنا دیجیے. سرے تسلیم ختم کر دیجیے. اپنے لیے دعا نہیں مانگی، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ہمیں بھی آپ کا فرما بردار بنائیے اور قیامت تک جتنے بھی ایمان والے آئیں گے سب کو آپ کا مطیع اور فرما بردار بنائیے. تعمیر بھی مکمل ہوئی، قبولیت کی دعا بھی مانگی اور اللہ نے انعام بھی عطا فرمایا. تو آج ہماری یہ تعمیر مکمل ہوئی. اللہ کے سامنے مانگنا ہے کہ الہ العالمین اس عمل کو، اس مسجد کی تعمیر کو اور تعمیر کے اندر جن جن لوگوں نے جس جس لائن سے جس طرح محنت کی، تعاون کیا، سب کے عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. تو اللہ کی طرف سے ہمیں انعامات بھی ملیں. یہاں تک الحمدللہ مسجد پہنچ چکی اور باقی ہم نے یہاں کے ذمہ داروں سے پوچھا کہ ابھی اندازاً 3 لاکھ روپے کے قریب کام باقی ہے. وضو خانے کے اوپر چھت بنانا ہے، کچھ پنکھے ہیں، بیٹری انویٹر ہے وغیرہ مختلف کام ملا کر 3 لاکھ روپے کے قریب کام باقی ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے اور اللہ کے خزانے سے ہمیں مانگنا ہے کہ جو اتنا بڑا کام ہو گیا تو ایک چھوٹا سا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کسی بندے کے دل میں یہ چیز ڈال دیں گے اور انشاءاللہ یہ کام بھی مکمل ہوگا. اور آنے والا مبارک مہینہ رمضان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے اس کی تیاری فرماتے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے الہ العالمین، ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، یعنی ہماری عمروں میں، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما. وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا کر اس کے انوارات، اس کے برکات، اس کے فیوض اور اس کی عبادتوں سے مالا مال فرما. تو رمضان سے پہلے یہ مسجد مکمل ہوئی. آنے والا رمضان جس کے اندر اس مسجد کو آباد کرنے کی خوب فکر کی جائے، اس کے آباد کرنے کی محنتیں کی جائے. اللہ تعالیٰ بنانے والے کی محنتیں قبول فرمائے. جن جن لوگوں نے اس کے پیچھے جانی مالی قربانی دی، ہمارے حاجی اسماعیل چاچا ہے، اسی طرح اختر بھائی ہے اور دوسرے ٹرسٹیان، بڑی فکریں فرمائی اور ایک مدت سے اس کے لیے محنتیں کر رہے تھے. آدمی جب محنت کرتا ہے اور محنت کے بعد جب ایک کام وجود میں آتا ہے اور وہ چیز تیار ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ دن اس کے سامنے سب سے زیادہ شادمانی اور خوشی کا، گویا کہ عید کا دن ہوتا ہے. ہم نے جو چاہا تھا، ہم نے جو تمنا کی تھی، ہم نے جو سوچا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دیا اور ایک چیز آج ہمارے سامنے تیار ہو گئی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مسجد کو خوب آباد رکھیں. جن لوگوں نے اس کے آباد کرنے کی فکر کی اور جانی مالی وقتی جس لائن سے بھی قربانی دی، اللہ تعالیٰ سب کی محنت کا دنیا آخرت میں بدلہ عطا فرمائے. اور جو کام تھوڑا سا باقی ہے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے اس کا بھی انتظام فرمائے. اور اللہ رب العزت آنے والے ماہ مبارک اور صیام رمضان اور قیام رمضان کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے عمروں میں برکت دے، ہمیں صحت سے نوازے تاکہ اس مبارک اور پاکیزہ اور مقدس مہینے تک ہم پہنچے، اس کے فیوض سے فیضیاب ہو سکے، اس کی عبادتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو
امان فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ہمارے حاجی اسماعیل صاحب کے کوئی دوست ہے مکمئی میں,